بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گڑھ رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گڑت اور گمراہ کن واقعے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکیں۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ من گڑت ہے جس کی کوئی اصل نہ ہے اور نہ ہی کسی مسند کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعے کو گڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے 80 سال کے عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم ایک کھلے میدان میں موجود تھے، چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اسی لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم تیز دھار آلہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے، جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم کا خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا موجب تعجب ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے، کیونکہ جب حکم الہی ہوا اس کی تعمیل کی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناک کٹی ہونے کے حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے رہے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ نے خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے کہ عضو شرع مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کی ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا ہے کہ امریکہ کے صفحے اول کے ادارہ برائے صحت یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایات کے
مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور پائنیبل کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں بڑی ہوئی جلد، جسے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے سے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے نے کہہ دیا ہے کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں کہ ان کے فوائد اس قدر واضح ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور علم و خبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہیں اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے، اور ختنہ کرنا بھی انہی شرعی احکام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجا لانا ہے۔ بے شک مسلمان اس کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پنہا ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا وہ اس سے مخفی رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر پابند رہنے کا حوصلہ و ہمت عطا فرمائے، ہم گناہوں سے باز رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک، بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔